طرح کہ ہم نے پہلے یہ بات بتلائی تھی کہ ایک ساتھی نے ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام ہے پڑھو بخاری لیکن پڑھو ساری. تو یہ کتاب جو ہے مفتی غلام حسن قادری صاحب نے لکھی ہے اور اس میں 200 روایات انہوں نے بیان کرتے ہوئے اس بات کی طرف چیلنج دیا ہے کہ اہل الحدیث ان 200 روایات کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، تو لہذا بخاری کرتے ہیں اور بخاری کی تمام روایات کو ہی مانا جائے. تو اس نے تقریباً 200 روایتیں پیش کر کے اعتراض پیش کیا ہے اور اسی کتاب میں پڑھو بخاری لیکن پڑھو ساری، اس کتاب کا صفحہ نمبر 283 ہے اور 283 پر اس نے یہ ایک عبارت دی ہے، عنوان اور موضوع یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے پڑھا جائے. تو اس نے سب سے پہلے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حدیث بیان کی ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس کو بیان کرنے کے بعد اس نے آگے یہ اعتراض دیا اس حدیث میں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں تو یہ کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ درود ابراہیمی ہے، اگر اس پر عمل کرے تو اس میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے. تو سلام جو ہے وہ ہم نے چونکہ اللہ کے قرآن مجید سے اجتہاد کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ بنایا ہے. اور پھر آگے چلتا چلتا وہ اس بات کو دیوبندیوں سے ثابت کرتا ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام پڑھنا، وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھنا ثابت ہے. اور حوالہ دیتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درود جو اس نے بیان کیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. اگلے لیکچر میں اس کا جواب ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کس طرح پڑھا جائے. لیکن جو قابل غور بات ہے اور ہمارے پچھلے عنوان سے تعلق رکھتی ہے، جس طرح کہ ہم وسیلے کے موضوع پر کافی بحثیں کی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے دیوبندی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کے بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کو مانتے ہیں. تو اب جو بھی دیوبندی درود پڑھتا ہے تو ان کے بڑے قبروں میں وہ بڑے پریشان ہیں. اس نے اپنی عبارت میں اس طرح لکھا ہے کہ تمہاری جان نکلتی ہے، ذرا امام اہل محبت کی دہلیز پر آئیں اور اپنے بڑوں کو قبروں میں نہ تڑپائیں، وہ تمہیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون کون سلام عرض کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوبندیوں کے بڑے قبروں میں درود سنتے ہیں ہر آدمی کا کہ کون درود پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، اس لیے تو الزام دیا ہے دیوبندیوں کو. تو اصل میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ کس لیے ہے؟ اس لیے عقیدہ ہے کہ ایک کتاب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اس کتاب میں وہ کتاب کا نام ہے جلال الافہام اور صفحہ نمبر 96 ہے اور اس پر ایک روایت ہے. اس روایت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دور کی بات، انہوں نے اپنے نہیں بڑے بلکہ دیوبندیوں کے جو علماء ہیں ان کے متعلق بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بھی درود پڑھتا ہے اس کی آواز کو سنتے ہیں. تو اس لیے تو دیوبندیوں کو اعتراض دیا انہوں نے. تو پہلے ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی کس وجہ سے ہے. اس وجہ سے کہی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یعنی کہ مفتی حسن صاحب قادری صاحب جو کہ لکھنے والے ہیں کہ پڑھو بخاری لیکن پڑھو ساری، اس کے مسلک کا یہ عقیدہ جو کہ جاء الحق احمد یار نعیمی گجراتی سے، اور اسی طرح جتنی بھی ان کی معتبر کتابیں ہیں، جس طرح کہ مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اور جلال الافہام کے صفحہ نمبر 96 سے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ والے دن مجھ پر درود پڑھا کرو.
کیونکہ جمعے والے دن جو بھی آدمی جس جگہ پر بھی درود پڑھتا ہے ہر آدمی کی آواز کو میں سنتا ہوں، اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد بھی جو آدمی درود پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، میں ہر آدمی کی آواز کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا یعنی کہ مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن مسنون پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے درود لے کر جاتے ہیں۔ لیکن آیا کہ یہ کہنا کہ ہر امتی کی آواز کو امام کائنات سنتے ہیں، اصل میں یہ عقیدے کی خرابی ہے، لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارو آپ کی مدد ہوگی۔ تو جو یہ روایت بیان کی ہے تو یہ روایت جو ہے بالکل ضعیف ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کی آواز سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور عقیدے کے مسئلہ میں جال حق احمد یار نعیمی گجراتی میں کہتا ہے کہ نص قطعی چلے گی، دو شرطیں ہیں، یا قرآن کی آیت ہو یا حدیث متواترہ ہو، تیسری بات کو خبر واحد کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح نور الانوار میں انہوں نے اصول لکھا ہے۔ تو اب اپنے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک ضعیف موضوع من گھڑت روایت بیان کی ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں امام عراقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ القول البدی فی صلاتی علی الحبیب الشفیع کے صفحہ نمبر 159 پر، اور اس کے ضعیف ہونے کی دو وجہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں راوی ہے سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید۔ سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید، ان دونوں راویوں کے درمیان انقطاع ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح انقطاع ہے؟ اس وجہ سے کہ خالد بن یزید 139 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں، جس طرح کہ تہذیب التہذیب کی دوسری جلد اور صفحہ 178 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا راوی یعنی کہ خالد بن یزید 139 ہجری میں فوت ہو چکے ہیں، اور سعید بن ابی مریم جو کہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے، ان کی ولادت باسعادت ماشاءاللہ 144 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یہ بات بھی تہذیب التہذیب کی دوسری جلد صفحہ 296 پہ موجود ہے، یعنی کہ سعید خالد کی وفات کے 5 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ ایک آدمی کی وفات کے 5 سال بعد پیدا ہوتا ہے اور وہ کہے میں نے اس سے روایت سنی ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو لہذا ایک روایت کے ضعیف ہونے کی یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی روایت میں سعید بن ابی ہلال اور ابو درداء کے درمیان بھی انقطاع موجود ہے۔ سعید بن ابی ہلال مصر میں 70 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جس طرح کہ تہذیب التہذیب کی دوسری جلد اور صفحہ 342 میں، اور جب کہ ابو درداء سیدنا عثمان کی خلافت کے آخر میں فوت ہو چکے تھے، جس طرح کہ تقریب کی صفحہ نمبر 96 پر یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح 56 پر یہ بات موجود ہے۔ لہذا 70 ہجری میں پیدا ہونے والے آدمی کو ابو درداء سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ان کی وفات سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ اور امام صلاح الدین اللائی نے بھی لکھا ہے کہ سعید بن ابی ہلال کی روایت جابر سے مرسل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مرسل ضعیف کی قسم ہے۔ یہ بات بھی جامع التحصیل کے صفحہ نمبر 224 پر لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں مفتی حسن قادری صاحب کے لواحقین کو کہ آپ عقیدے کے مسئلے میں اگر کسی کو الزام بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، نبی تو دور کی بات، تم تو دیوبندیوں اور اپنے بڑوں کے لیے یہ بات ثابت کرتے ہو کہ وہ ہر ایک آدمی کی پکار کو سنتے ہیں، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے، مسنون پڑھنا چاہیے، جو آقا علیہ السلام سے ثابت ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ لہذا رہی یہ بات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سے کیا مطلب ہے؟ کون سا درود ہے؟ صحابہ نے کون سا پڑھا ہے؟ وہ انشاءاللہ اس کا جواب ہم اگلے لیکچر میں دیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ الزام دیا گیا تھا کہ دیوبندیوں کے بڑے جو ہیں وہ درود کی آواز سنتے ہیں، جس طرح کہ ان کا عقیدہ اپنے بڑوں کے متعلق بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے۔ اصل میں رسول اللہ سے ثابت کرتے ہوئے
بلکہ یہ تو یہاں تک انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے گدھوں کو بھی علم غیب ہے، ہمارے گدھے بھی تمام لوگوں کی باتیں جانتے ہیں، ہمارے پیروں کے گدھے، ہمارے پیروں کے کھوتے، اور اسی طرح ہمارے پیروں کے کتے، یہ سب جانتے ہیں، یہ ساری باتیں ملفوظات میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عقیدے کے مسئلے میں احمد یار نعیمی گجراتی نے یہ بات لکھی ہے، نص قطعی قرآن مجید کی آیت یا خبر متواتر چلے گی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہر آدمی کی آواز کو امام کائنات سنتے ہیں، ہاں درود پہنچتا ہے لیکن آواز سننے والی روایت یہ ضعیف ہے، تو یا قرآن مجید کی آیت پیش کرو یا محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث پیش کرو۔